ان میں خطاب واسطے ملتمساں پیر طریقت رہبر شریعت قاسم فیضان خواجہ خواجگان حضرت پیر طریقت پیر محمد دلشاد حسین صاحب قادری اور آپ خطیب اعظم مسجد جامعۃ البطول لیڈز خلیفہ مجاز آستانہ علیہ مریڈ شریف آپ تشریف لے آمدے نے درود پاک پڑھیے صلوات و سلام الحمدللہ ذی المجد والعلا خالق الحب والنوا مالک الارض والسماء سبحان اللہ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته بررة التقى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بابا زبران دودھ پا پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رب بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر ملتی نہیں دولت ایمان تیرے بغیر لا ریب ہر بشر نے تسلیم کر لیا انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نعت جناب سید الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ افضل التحیات و اکمل الصلوات کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شیر بیشہ اہل سنت پیر طریقت حضرت قبلہ پیر السید زین العابدین شاہ صاحب بانیے
مرکز حاضہ حضرت علامہ پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب، محقق دورہ حضرت علامہ مفتی محمد عظیم قادری صاحب، خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر محمد حنیف قادری صاحب، اور بڑے ہی مسلک اور مذہب کی ترویج اور اشاعت کے سلسلہ میں محرک عزیز القدر صاحبزادہ حافظ پیر اعجاز حسین قادری صاحب، دیگر اس علاقے کے مقتدر علماء کرام، قرائے اعظام، حفاظ کرام اور دیگر بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج اس پروگرام کی غرض و غایت اور اس مسجد کے افتتاح اور پھر عظیم مرکز کے بنائے جانے کے مقاصد کو آپ نے سماعت فرمایا۔ مجھ سے قبل مختلف انداز میں آپ نے بیانات بھی سنے، مختلف پیغامات بھی سنے، اور پھر گلہائے عقیدت بارگاہ رسالت میں حضرت علامہ مولانا مدثر شریف صاحب اور دیگر حضرات نے بارگاہ رسالت اور بارگاہ غوثیہ میں پیش کیے۔ وقت کافی بیت چکا اور میں ابھی صاحبزادہ اعجاز صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ابھی ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے اور جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ روحانی غذا جس کا اہتمام حضرت علامہ پیر ذوالفقار شاکر صاحب نے الحمدللہ لنگر کی صورت میں کیا، تو انشاءاللہ پہلے ہم روحانی غذا ابھی بھی لے رہے ہیں اور نماز کی شکل میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے، اور پھر لنگر بھی تقسیم ہوگا۔ تو میں صرف اور صرف 10 منٹ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا، اور میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا ہے جس کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ اسباق اور لیسنز موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے متعلق فرمایا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ اِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن آپ کا ذکر ہے، سبحان اللہ، آپ کے لیے ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، اور پھر آپ کی قوم کا بھی ذکر۔
وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ عَنْ قریب اسی قرآن کے متعلق سوال کیا جائے گا. You will be asked. تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. قرآن کی عظمت کے متعلق محققانہ آپ خطاب سن چکے. میں اپنے عقیدے کی ترجمانی عرض کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن رب کہتا ہے کہ ذکر ہے، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے 55 نام ہیں. جیسے حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا، اور ان ناموں میں سے ایک نام قرآن کا ذکر بھی ہے. تو پھر میں ایک اور بھی بات عرض کر رہا ہوں، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے، صاحب قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے. قرآن بھی ذکر، کملی والا بھی ذکر. تو قرآن کی تعریف کیا ہے؟ ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اللہ کی کلام ہے، اور جس طرح اللہ قدیم ہے اس طرح رب کی کلام بھی قدیم. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، نقص نہیں، کوئی شک شبہ نہیں، تو رب کی اس لاریب کتاب کے اندر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ یہ قرآن ذکر ہے. اب میرے ذہن میں کئی مضمون آگے ذکر کے کئی معنی ہوتے ہیں. ذکر کے معنوں میں سے 5 معنی ذکر کے ہیں جو مفسرین اور محدثین نے لکھے، علماء نے. لیکن میں ادھر نہیں جاتا. قرآن اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ذکر ہے. کس کا؟ لکا، آپ کے لیے، یا آپ کا. کیا نبی پاک علیہ السلام کا یہ قرآن ذکر نہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں، سنا نہیں؟ قرآن اللہ کی کلام تو ہے، لیکن یہی قرآن نبی پاک کی نعت بھی ہے. نبی پاک کہ جناب علی آداؤں کا نام قرآن. نبی پاک علیہ السلام مکے میں ہیں، قرآن لے کر جبریل مکے میں جاتا ہے. سرکار دو جہاں علیہ السلام مدینے میں، جبریل امین علیہ السلام قرآن لے کر مدینہ میں جاتا ہے. حالانکہ قرآن نہ مکی ہے نہ مدنی. اور آپ کو پتا ہوگا کہ قرآن پاک کے اندر 114 سورتیں ہیں. 27 سورتیں مکی اور 87 سورتیں 87 مکی اور 27 سورتیں مدنی. تو کل سورتیں کتنی بنی؟ 114. تو قرآن نہ تو مکی ہے نہ مدنی ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے. تو یہ صورتیں مکی اور مدنی کیوں ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قبلی والا مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے. بے شک بے شک. آقا دو جہاں علیہ السلام اگر کمبل اوڑھتے ہیں تو رب یا ایھا المزمل کہہ کر پکارتا ہے. اگر چادر اوڑھتے ہیں تو رب العزت یا ایھا المدثر کہہ کر پکارتا ہے. نبی پاک علیہ السلام
اگر اپنا چہرہ انور سامنے رکھتے ہیں تو رب العزت والدہا کہہ کے پکارتا ہے. اگر زلفیں ہوں میں کنگھی پہرتے ہیں اللہ تعالیٰ واللیل کہہ کے پکارتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کروں میں صدقے اس سونے تو جڑا شہر مدینے دا باشی. میں صدقے اس سونے تو میں صدقے اس سونے تو. میں نے لوگوں کو دیکھا کوئی عمران خان پر صدقے جاتا ہے, کوئی جناب علی شہباز پر صدقے جاتا ہے, کوئی سنگر پر صدقے جاتا ہے, کوئی ویٹ لفٹر کا ذکر کرتا ہے. قسم خدا یہ دنیا والے تجھے کام نہیں آئیں گے. اگر صدقے جانا ہے تو کملی والے پر یا قرآن پاک پر. میں صدقے اس سونے تو جڑا شہر مدینے دا باشی. موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتی. قرآن نبی پاک کا ذکر, قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر, اور قرآن جب نبی پاک کا بھی یہ قرآن اللہ کا بھی, اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ذکر کہا, اور نبی پاک کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے. ذکر ہے تو آپ فرماتا ہے کہ یہ ذکر ہے جی آپ کا یا آپ کے لیے اور آپ کی قوم کا بھی. آپ کی قوم کا, قوم کون سی اس کے متعلق میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن جناب علی قلت وقت کو مد نظر رکھ کر یہ آخری بات کر رہا ہوں. فرمایا کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا. میرے بھائیو توجہ ادھر میری طرف کیجئے گا. سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا, پوچھا جائے گا, کیونکہ یہ بات درست ہے نا کہ everybody has some rights and duties. کچھ ہمارے حقوق ہیں, کچھ ہمارے فرائض ہیں. اور آج کل لوگ حقوق کی تو بات کرتے ہیں, فرائض کی بات نہیں کرتے. یہ جناب علی خامد ہے تو وہ بھی حقوق کی بات کرے گا, بیوی ہے تو وہ بھی حقوق کی بات کرے گی, ہمارے والدین بھی حقوق کی بات, بلکہ ملک پاکستان کا صدر ہے, وزیر اعظم ہے, پرائم منسٹر ہے, ڈی سی ہے, اے سی ہے, بڑا بڑا چودھری ہے, وہ بھی اپنے حقوق کی بات کرے گا کہ میرے حقوق پائمال ہو رہے ہیں. اور اسی کے لیے ہڑتالیں, اسی کے لیے کبھی کبھی پٹرول بند ہیں, پٹرول بند, یہ بند, وہ بند, وہ بند, یہ بند, وہ بند. حقوق کی بات, حقوق کی تو بات کرتے ہو, فرائض کو بھی دیکھو نا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اس ایک جملے میں بہت کچھ کہہ گیا. حقوق کی بات کرتے ہو, حقوق کی تو لڑائی کرتے ہو, لیکن یہ تو دیکھو نا وزیر اعظم آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, صدر پاکستان آپ کی ڈیوٹی کیا ہے, اے کونسلر تیری ڈیوٹی کیا ہے. کیا تو نے اپنے علاقے کے لیے کچھ سوچا؟ یار میں نے تو دیکھا کہ یہاں ابھی آ کر حضرت علامہ امریکہ رہے, میں بھی ان کے پاس گیا اور 2-3 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. لوگ تو جناب علی یہاں اگر کہا جائے نا کہ آؤ میں آپ کو برطانیہ لے جاتا ہوں, آؤ اٹلی لے جاتا ہوں, یہ حضرت اجاز جناب علی پیر اجاز صاحب تشریف فرما ہیں, اگر آج یہاں کوئی اعلان کرے نا تو لوگ اپنی زمین کو بیچ کر, نہیں سمجھے, بیچ کر, پراپرٹیز کو بیچ کر, سب کچھ بیچ کر ادھر جانا چاہتے ہیں. کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ادھر جناب علی بڑا سکون ہے, بڑا آرام ہے. سکون اور آرام تو بات کی بات ہے نا,
دراصل وہاں ایمان نظر نہیں آتا، لیکن عملی طور پر ہمیں اسلام نظر ضرور آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اسلام حاضری، اسلام نظر آتا ہے۔ سنت، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ حضرت پیر ذوالفقار شاکر نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا، اپنے علاقے کو پسند کیا، وہاں کے باؤنڈز کو پسے پشت رکھا، اور آپ کو جناب علی آنر دی، آپ کو رسپیکٹ دی، آپ نے اس علاقے کو چوز کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے، علماء کو بھی پتا ہے، کل قیامت کے دن قرآن کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ حضرت علامہ نے بڑے محققانہ گفتگو کی نا، لیکن میں اب آپ کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ کیا؟ ہم میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں، بیویاں نہیں پڑھی ہوئی، مرد نہیں پڑھے ہوئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، قرآن پاک جناب گھر میں رکھا ہے برکت کے لیے، یا قرآن ہے تو تیجے کے لیے، 10ویں کے لیے، 40ویں کے لیے، اور یہاں تو یہ ہے کہ اگر باپ بہت ہو جائے تو قاری صاحب کو فون کر کے جناب منظر میرے ملک کروا دیجئے۔ ہم نے قرآن تو اسی لیے رکھا۔ درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے دکھایا نہ ہوتا۔ چور بازاری ہے تو یہاں، ڈکیتی ہے تو یہاں، بغیرتی ہے تو یہاں، قانون ہے تو غریب کے لیے، امیر کو پوچھنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ تو اس کی مین وجہ کیا؟ کہ قرآن کو ہم نے گھر میں برکت کے لیے رکھا ہے، یا تیجے یا 40ویں کے لیے رکھا ہے، باقی اس سے ہم استفادہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کے ہم پر 5 حق ہیں، چونکہ سید زادہ جناب علی اس کی صدارت کر رہے ہیں، تو میں اس لیے ایک بات کر رہا ہوں۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، اسلام کے کتنے بنا ہیں؟ 5 بولیے جی، اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے پوچھئے، اسلام کے کتنے بنا ہیں؟ بولیے، ڈھیلے بول رہے ہیں، کتنے؟ میں 3 منٹ میں بات کو ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ تو جو فرمائیے کتنے اسلام کے بنا ہیں؟ 5۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی پاک کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا اور ایمان لانا، اور نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور پھر حج بیت اللہ بجا لانا۔ یہ 5 بنا ہیں اسلام کے۔ اب میں ایک اور بات کر رہا ہوں، یار اگر اسلام کے بنا وہ ہیں تو ایک صوفی، ایک متقی، ایک قادری، جناب علی غوث پاک کے در کا ادنا فقیر، جناب علی بزرگان دین کا سہارا لے کر یہ کہتا ہوں کہ جناب علی روحانیت کے بھی 5 بنا ہیں۔ وہ کون کون سے؟ لی خمسۃ العطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ العطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ 5 بنا۔ اچھا، تو اب قرآن کے ہم پر 5 حق ہیں، سب نے بولنا ہے۔ کتنے حق ہیں؟ بولیں۔ نمبر 1 حق
قرآن کو قرآن ماننا، ٹو بلیو اٹ۔ نمبر 2، قرآن پاک کو پڑھنا، ٹو ریڈ اٹ۔ نمبر 3، قرآن پاک کو سمجھنا، ٹو انڈرسٹینڈ اٹ۔ نمبر 4، قرآن پاک پر عمل کرنا، ٹو فالو اٹ۔ اور نمبر 5، قرآن پاک کو پڑھ کر قرآن پاک کی تعلیمات کو آگے پھیلانا۔ یہ مرکز اسلام اس لیے بنا اور بن رہا ہے، آپ سے تعاون کی ضرورت ہے۔ گرد و نواح والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تو جناب عالی حضرت علامہ شاکر اور یہ اگر آپ تعاون نہ بھی کریں گے نا تو نام ان کا شاکر ہے، شکر سے بنا۔ اگر میں شین پر زبر پڑھوں تو معنی اور، شین پر زیر پڑھوں تو معنی اور، اگر شین پر پیش پڑھوں تو معنی اور، لیکن شکر کی بات کرتا ہو، میں ہی نہیں کہہ رہا۔ اور یار اگر تعاون نہ بھی کرو گے نا، چونکہ یہ شکر کرتے ہیں، پیر ہیں اور میرے پیر بھائی ہیں، یہ بھی جناب علی اسی در کے خادم و غلام حضرت پیر خواجہ محمد اسلم القادری رحمت اللہ علیہ کہ جناب علی دریوزہ کر، یہ تو ہیں ہی۔ یہ کہتے ہیں نا، رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ شکر ادا کریں گے، یہ مرکز اسلام اگر آپ نہ بھی ان کی بازو بنے نا تو یہ بن کر رہے گا، اللہ ان کو عطا کرے گا۔ ہر اعتبار سے یہ یونیورسٹی بنائیں، یہ جناب عالی انسٹیٹیوٹ بنائیں، یہ جناب عالی بچوں کی رہائشوں کا اور جناب دیگر جو ان کے پروگرام ہیں یہ بنائیں، اللہ ان کو ترقی دے گا۔ لہذا میرے بھائیو، آؤ آج ہم میں معاف رکھنا، میں ایک اور بڑی دکھتی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے صرف نعت خوانی سن کر، نعت خوانی پر پیسے لگا کر اور جناب عالی پیسہ ضائع کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جناب عالی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے پیسے کو دین کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مرکز کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں تو وضو کے مسائل کا پتہ نہیں ہے، ہمیں تو نماز بھی سیدھی نہیں آتی۔ اگر اتنی ہمارے خون سفید ہو گئے ہیں کہ ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہوتی ہے، جنازہ پڑھنے لیے آ جاتے ہیں، لیکن جنازے کی دعائیں آتی نہیں آتی، تو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اے اس علاقے کے تمام مسلمان، غیور مسلمان بھائیوں، اگر آپ تھوڑے آئے ہیں، ہر آدمی اس علاقے کا مبلغ بن جائے، ہر علاقے کا ایک آدمی جناب عالی آگے دعوت دے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ سارے حضرات نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف نے ایک دفعہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کے حضور قبلہ پیر سید زہر العابدین شاہ صاحب آگے بل کر دو اور دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وعادم بین الماء والتین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ۔ یا الہی، تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے آج
جامع مسجد فیضان اسلام جو کہ زیر تعمیر ہے، اس میں عظمت قرآن پاک کے عنوان سے علاقے کے بچے بوڑھے جوان حاضر ہوئے، اور بالخصوص پاکستان یورپ سے جید علماء کرام، مشائخ اعظام، پیران اعظام اور مفتیان شرع یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے خوبصورت بیان فرمایا کہ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ قرآنی نظام کے لیے، اسلامی نظام کے لیے، نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے ہر مسلمان کو محنت، مشقت، جد و جہد کی توفیق عطا فرما۔ اور بالخصوص جامع مسجد فیضان اسلام، یہ اسلامک سنٹر کے ایک سلسلہ ہے، تو زیر تعمیر ہے۔ شروع سے لے کر ابھی تک جن جن حضرات نے زمین وقف کی اور باقی معاملات مسجد کی تعمیر میں محبت کا اظہار کیا، عقیدت کا اظہار کیا، پاکستان بیرون پاکستان سے، یا اللہ سب کے دل کی دنیا کو آباد فرما، یا اللہ سب کے گھروں کو آباد فرما، اور علاقے کے جتنے حضرات بچے بوڑھے جوان علماء کرام تشریف فرما ہیں، یا اللہ اس علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں اس جامع مسجد فیضان اسلام، یہ جو اسلامک سنٹر ہے، یا اللہ علم کے نور سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینوں کو روشن منور فرما۔ یا اللہ دیگر جو اس جامع مسجد فیضان اسلام میں مختلف شعبہ جات کا سلسلہ ہے، یا اللہ سب میں برکتیں عطا فرما، تمام معاملات زندگی میں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات پیر طریقت عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر محمد دلشاد حسین صاحب قادری، جو پاکستان میں بالخصوص یورپ میں دین کی خدمت اور قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عظیم قادری صاحب، اور خطیب اسلام مولانا صاحبزادہ پیر محمد حنیف طاہر قادری صاحب، اور صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر اعجاز حسین قادری صاحب، جتنے حضرات دور دراز سے تشریف لائے، انہوں نے اس علاقے پر یا اللہ شفقت فرمائی ہے، ان کی محنت، ان کی مشقت کو قبول فرما۔ اور یہ جو 12 کنال پر مشتمل یہ اسلامی سنٹر ہے، یا اللہ اس میں مزید برکتیں عطا فرما۔ پیر طریقت پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب کے جو ارادے ہیں، جو ان کے بھائی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، علاقے کے جتنے حضرات ہیں، شروع سے لے کر ابھی تک جو آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اس سنٹر کے لیے، یا اللہ سب کے معاملات زندگی میں برکت، سکون، کامیابیاں اور ترقی اور کمال عطا فرما۔ یا اللہ پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب، ان کے جو آباء و اجداد ہیں، حاجی سید مرحوم صاحب اور محترم بابا جی حاجی محمد بوٹا صاحب، ان کے والد گرامی ہیں، اور ان کے بھائی یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما۔ الحاج عبدالرشید صاحب مرحومہ مفور دنیا سے چلے گئے، انہوں نے دین کی بہت زیادہ خدمت کی، اور جو انہوں نے آخر میں ادھر آئے پھر وہ بھی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ صدقے جاریہ کا انہیں ثواب عطا فرما۔ اور ان کے بھائی جو یورپ میں دین کی خدمت کر رہے ہیں انہیں بھی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہاں بچے بوڑھے جوان آج عظمت قرآن کانفرنس میں موجود ہیں، اپنا وقت اپنے معاملات کو چھوڑ کر اس عظمت قرآن کانفرنس میں حاضر ہوئے، سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی بندگی اطاعت فرما برداری ذکر اور بالخصوص نماز با جماعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ نبی علیہ السلام کی سچی محبت عقیدت غلامی کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات مقدسہ سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرما۔
ناموس رسالت کی حفاظت، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر ہر امتی کو اپنا اپنا کردار ادا کر کے اپنے نبی سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ معمول بنا کر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا حنان و یا منان، یا ذوالجلال والجمال والاکرام، یا اللہ یا رحمان و یا رحیم، یا حی یا قیوم، خدایا بحق اولاد حبیب وقت نزا ہم سب کو کلمہ ہو نصیب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دنیا خطابت کے عظیم شاہ سوار اور خطیب اسلام، عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، یا الہی ذکر قرآن کرتے ہوئے، ذکر صاحب قرآن کرتے ہوئے اور ذکر نبی کرتے ہوئے، ذکر علی کرتے ہوئے، یا الہی سٹیج پر یہ انہیں دنیا سے چلے گئے، ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارے پروفیسر صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے بھی درجات بلند فرما۔ یا الہی جتنے علماء، مشائخ، پیران اعظام دنیا سے گئے ہیں، سب کے درجات بلند فرما۔ یا الہی داتا صاحب، خواجہ صاحب اور حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی، گیانوی والے پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بالخصوص خواجگان نیک آباد شریف کی بارگاہ میں ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا الہی ان بزرگان دین کے صدقے، علماء کے صدقے، یا الہی ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پیر ذوالفقار علی شاکر صاحب نے جو ہمیں ایک منشور دیا ہے کہ دنیا کی فکر کے ساتھ تعلیم قرآن کی بھی فکر کی توفیق عطا فرما، عظمت قرآن کی فکر بھی کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔